باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ دوستو، میرے پیارے بھائیو، دوستو، آج میں جس پروڈکٹ کی طرف آ رہا ہوں، جس چیز کے بارے میں معلومات دے رہا ہوں، وہ ہے دھنیا۔ دھنیا بہت کارآمد چیز ہے۔ پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اس کو کاشت کیسے کیا جاتا ہے۔ اس کو کاشت کرنے کے لیے بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ زمین کی تیاری اچھی طرح کر کے اس میں سپر فاس ڈالی جائے، نیچے کوئی فاسفور کھاد ڈال دی جائے، کوئی زہر بھی ڈال دی جائے، زنک بھی ڈال دی جائے، اس لیے کہ ہماری زمینوں کو نہری پانی ہمارے پاس کم ہے۔ ہم زیادہ ٹیوب ویل چلاتے ہیں، جو ٹیوب ویل والی جہاں پانی لگتا ہے اس زمین میں زنک اور سلفر کی کمی ہو جاتی ہے۔ سلفر بھی ڈال دیا جائے تو اچھی بات ہے۔ اور پھر اس کی کھیلیں نکالی جائے، کھیلیں نکال کر کھیلیں کے اوپر اس کو لگایا جائے تو یہ بہت اچھی پیداوار دیتا ہے۔ اس کو لگانے کے لیے اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو درمیان سے توڑنا پڑتا ہے، آدھا کرنا پڑتا ہے، اس کی دھواڑ بنانی پڑتی ہے، اس کو کسی چیز پہ مسل دیا جاتا ہے۔ اس کو زمین پر آ کسی چیز سے اوپر سے ایسے اس کو مسلتے ہیں تو پھر یہ جب اس کو مسلتے ہیں تو یہ درمیان سے ٹوٹ جاتا ہے، آدھا ہو جاتا ہے۔ پھر اس کی چونڑیوں، ہاتھ سے چونڑیاں، بریک بریک چونڑیاں جو ہے نا وہ کھیل پر لگا دی جائیں اور اس کو پھر پانی دیا جائے رینج میں۔ تو یہ 5-4 دنوں میں یہ بریک بریک کمپلیں نکل آتی ہیں۔ یہ زمین کو اگر خوراک پوری دی ہو، اس میں پوٹاش ڈالی ہو یا کوئی فاسفورس ڈالی ہو تو یہ بڑی جلدی گروتھ کرتا ہے۔ یوریا ڈال دی جائے تو یہ بڑی جلدی گروتھ کرتا ہے۔ یہ ہر گھر کی سبزی ہے، ہر موسم میں یہ کاشت ہوتا ہے۔ گرمیوں میں ذرا اس کی گروتھ کم ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے، اس کے اوپر کوئی سایہ کر دیا جائے تو اس کی گروتھ گرمیوں میں بہتر ہو سکتی ہے، اور سردیوں میں اس کی گروتھ بہت اچھی ہوتی ہے۔ یہ اس کی چٹنی بنائی جاتی ہے یہ جو بہت مزیدار ہوتی ہے۔ یہ سبزیوں میں استعمال ہوتا ہے، ہر سبزی میں یہ ڈالنا پڑتا ہے، ہر سبزی میں اس کا استعمال ہے، ہر سالن میں اس کا استعمال ہے۔ آپ جو بھی پکائیں، جس موسم میں پکائیں، سبزیوں کو اس کے دھنیا کے بغیر کوئی بھی چیز مکمل نہیں ہوتی۔ کوئی بھی سبزی، کوئی بھی سالن، گوشت ہو، سبزی ہو، دال ہو، اس کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ حتیٰ کہ جو یہ نان ٹکی والے ہیں نا، یہ نان پر بھی اس کو لگاتے ہیں، اس کے بغیر نان کی بھی خوبصورتی نہیں ہوتی۔ دھنیا نان کے اوپر لگ جائے تو اس کی بھی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے۔ تو میرے دوستو، اس کے بہت سے فوائد ہیں۔ اس کی چٹنی کھانے سے ہاضمہ درست رہتا ہے۔ اس کی چٹنی میں تھوڑا سا انار دانہ ملا دیا جائے، سبز مرچ ملا دی جائے، اور اس کو سالن نہ بھی ہو تو اس کے ساتھ کھانا کھایا جا سکتا ہے۔ اور پھر اس کو ہر سالن میں، خشک دھنیا ہر سالن میں ڈلتا ہے۔ سبز پہلے تو میں نے یہ پچھلی جو کچھ بھی بتایا ہے یہ سبز دھنیا کے بارے میں بتایا ہے، اور سرخ جو خشک دھنیا ہے یہ ہر مسالوں میں ڈلتا ہے۔ یہ مسالوں کی جان ہے۔ جو ہم سالن میں مسالے ڈالتے ہیں نا، اس میں یہ خشک دھنیا پیسا ہوا ہوتا ہے، اور اس دھنیا کے بہت سے فائدے ہیں۔ یہ کولسٹرول کو کنٹرول کرتا ہے، یہ دل کی بیماریوں کو کنٹرول کرتا ہے، یہ انسانی جسم کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس میں اللہ پاک نے بہت زیادہ خصوصیت رکھی ہوئی ہیں۔ اس کے بغیر پوری دنیا میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں پر دھنیا کا استعمال نہ ہوتا ہو۔ تو اس کو اور یہ سستا بھی ہوتا ہے۔ یہ بہت گھر میں بھی لگایا جا سکتا ہے۔ چھوٹی سی کیاری بنا لیں، اس میں پھل ڈال لیں، نرم پھل ڈالیں، تھوڑی سی فاسفور ڈال دیں، یا یہ پوٹاش تھوڑی سی ڈال دیں، تھوڑی سی یوریا بھی اس کو دے دیں، گھر میں لگا دیں تو یہ گھر میں بھی ہو جاتا ہے۔ اور یہ بہت ہوتا ہے گھر میں۔ ایک گھر میں اگر چھوٹی سی کیاری بنا کر لگا دیا جائے تو یہ سارا سال ختم نہیں ہوتا۔ تو میرے بھائیو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور میری حوصلہ افزائی کے لیے اس کو لائک بھی کریں۔ کل کو انشاءاللہ آپ کا بھائی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ۔